तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA और MQM के धांधली के इल्जामात। सियासी जमातों ने धांधली के खिलाफ APC बुला ली। मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाएगी, हमजा शहबाज का ऐलान। क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अब तक जितने फिगर्स आए हैं तकरीबन तमाम का तमाम जो नतीजा इलेक्शन कमीशन से बारिंग अ फ्यू वो अब हमारे सामने है और अब ये बात वाज़ेह है कि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, कैबिनेट में कौन कौन होगा उसके हवाले से कुछ नाम तो बड़े वाज़ेह हैं। मसलन असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। उसके अलावा शफकत महमूद साहब के बारे में ये बात है कि वो कैबिनेट में ज़रूर होंगे। किस पोजीशन पे होंगे? इंटीरियर मिनिस्टर होंगे या स्पीकर के हवाले से भी उनका नाम आ रहा है। स्पीकर के लिए आरिफ अलवी साहब का नाम भी आ रहा है कैबिनेट में। शीरी मज़ारी साहिबा का डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से भी आया, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर में शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आया या शफकत महमूद साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से भी नाम है। सो ये डिफरेंट नाम है जो सर्कुलेट कर रहे हैं और इसी हवाले से बातचीत भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब का मामला थोड़ा सा गंभीर है। जो मेजॉरिटी है, क्योंकि दोनों ही जमातें PMLN और PTI ने तकरीबन बराबर नंबर लिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में PMLN है। इसलिए PMLN का ख्याल ये है कि हुकूमत उनको बनानी चाहिए, लेकिन PTI ने भी ऐलान कर दिया है कि हुकूमत वो बनाएगी। आज हमजा शहबाज ने याद कराया कि 2013 में जब PTI की वास्ट मेजॉरिटी नहीं थी, बट स्टिल इट वाज द मेजॉरिटी इन KPK, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त उनको हुकूमत बनाने की दावत वॉचेड। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा गया था 2013 में कि खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ आपका साथ देते हैं। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने आपके मैंडेट का एहतराम किया क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी थी। और मैं कौम के सामने इमरान खान को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून तमाम तर धांधली के बावजूद लार्जेस्ट पार्टी बनकर अल्लाह के फजल से उभरी है। मगर पंजाब में तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। नईमुल हक साहब ने इस हवाले से पॉलिसी दी और हम साथ साथ आपको भी बताते चले कि गवर्नर्स 3 सूबों के बारिंग बलूचिस्तान तब्दील करने का फैसला भी कर लिया गया है, जो कि PMLN के गवर्नर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन तो सियासी नहीं है, बट उनको भी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सो क्या कहा आज नईमुल हक साहब ने? लेट्स वॉच इट। हमारा राब्ता 2 दिन से ही पंजाब के जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ कायम था और है, और अब हमें पूरा यकीन है कि पंजाब में हम ही हुकूमत बनाएंगे और मुस्लिम लीग नून है उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अगर एक नजर डालें, पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून 127 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। तहरीक इंसाफ 130 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर है। 29 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, इसलिए ये बड़ा अहम फैक्टर हो जाता है। इससे भी अहम फैक्टर मुस्लिम लीग काफ का है, जिसने 7 नशिस्तें हासिल की हैं। आई स्टार्ट विद यू हाशमी साहब। APC में यकीनन ये प्रोटेस्ट है कि इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है, मगर साथ ही साथ हुकूमत बनाने की भी बात हो रही है। हम ये समझें कि कुछ इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्टेबल हैं और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अव्वल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, सारे मीडिया के लोग जाते हैं, जानते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज से इसको मैनेज किया गया इलेक्शन के रिज़ल्ट को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल करके पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 ना दे करके। ये अमूमी शिकायत है। वोटिंग का जो प्रोसेस था सुबह 8 से 6, उसमें शायद वो धांधली ना की गई, मगर जब रिजल्ट काउंटिंग और कंपाइल का फेज था तो किया गया। तो क्या आप समझती हैं कि
آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں اور وہ پورا میڈیا بتائے کہ جو کچھ ہو رہا تھا آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ قومی خدمت دینے والے بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے ہیں اور وہ کاغذوں کو سیدھا کر رہے ہیں. تو کیا آپ اپنے چینل میں وہ نہیں دکھا پائے؟ یہ بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, اے پی سی اسی لیے کال کی ہے, لیکن کیا پورا کا پورا الیکشن نامنظور ہے؟ اے پی سی دیکھیے یہ الیکشن میری پارٹی کا نہیں تھا, یہ الیکشن پورے پاکستان کا تھا. جی بالکل تھا, بالکل تھا. کراچی میں تو سب نے کیا, پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کیا یہاں پر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اے پی سی ہم پورے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعت ہوں ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے تو وہاں پہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کے ساتھ جن لوگوں نے ہمیں یہ حق دیا ہے انہیں یہ حق دیا جائے. وہ پنجاب کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں اپنی حکمرانی قائم رکھے اور وہ حکومت تشکیل دے. جہاں تک مرکز کا ابھی بھی 30 سیٹوں پہ دوبارہ گنتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کے پی میں اور بلوچستان میں جو لینڈ سلائیڈ انہوں نے وکٹری دکھا ہے اس میں کئی چیزیں اب کھل رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, اور جو ہمارے ساتھ پاکستان کے جمہوری قوتیں ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ساری قوتوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں ہم ان ٹوٹو اس پورے کو الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو یقیناً ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اوکے, دیٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے دیے نہار ہاشمی صاحب, کہ اگر اے پی سی یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ الیکشن کو ریجیکٹ ہی کر دیں تو ادھر بھی جا سکتی ہے یہ بات. اے پی سی نے آج کیا جی we will come to this کیونکہ فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایم ایم اے بھی اعتراض کر رہی ہے. پراچا صاحب, ایک الیکشن کا جنرل طریقہ کار ہے کہ رزلٹ تسلیم کر لیے جائے, شکست مان لی جائے. ایم ایم اے کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ غلط رزلٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں جب یہ وقوع پذیر ہوئی ہیں تو احتجاج کیا گیا ہے. اگر پولنگ کا عمل پہلے ٹھیک رہا ہے تو اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا, لیکن جب رزلٹ ہائی جیک ہونے شروع ہوئے اور جب یہ معلوم ہوا کہ معاملات اس انداز کے بھی پلان کیے گئے تھے کہ پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی کے اندر کاؤنٹنگ نہ ہو, ان کی عدم موجودگی میں ہو اور تیار شدہ ایک رزلٹ دے دیے جائیں, اور اس کے بعد جو فارم 47 ہے اس تک بھی یعنی الیکشن ایجنٹ یا کینڈیڈیٹ کو پہنچنے نہیں دیا گیا. حالانکہ اس میں بھی جب ریزلٹ ٹیبولیٹ ہوتے ہیں تو ان کا بھی وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے. اب یہ وہ چیزیں تھی کہ جب یہ سامنے آئی, اس سے پہلے پری پول بہت ساری چیزیں تھی وہ بھی آ چکی تھی, تو اس نقطۂ نظر سے ہم نے یہ محسوس. بٹ پراچا صاحب, اگر آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں, 2013 میں جماعت اسلامی نے کراچی سے تو بوائیکاٹ ہی کر دیا تھا الیکشن کا, مگر اور اس کے بعد جب دھرنا بھی ہوا تب بھی جماعت اسلامی کا موقف, کیونکہ اب جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کروں گی, کہ یہ تھا کہ انتشار کی طرف مت جائیے, الیکشن کو تسلیم کر لیجئے. آپ کو یاد ہوگا سراج الحق صاحب نے بڑی واضح پوزیشن لی تھی دھرنے کے دوران 2014 میں. اب کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ احتجاج کے ساتھ شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو ابھی احتجاج طے نہیں ہوا, اور کوئی چیز جو ساری جماعتیں جب بیٹھی ہیں تو وہ مل کے طے کریں گی. ہم اپنے طور پہ کوئی چیز یعنی جماعت اسلامی یا ایم این اے طے کر کے نہیں بیٹھی, تاکہ یہ ہے کہ جو ایک صورتحال ہے, جس طرح کی ایک معاملات ہے, اس میں اسی انداز کا کوئی فیصلہ کیا جائے. کس حد تک احتجاج کرنا ہے, احتجاج اسمبلیوں کے اندر ہونا ہے یا اسمبلیوں کے باہر ہونا ہے, اور کہاں تک جانا ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو. بٹ اگر اس احتجاج کے نتیجے میں الیکشن کالعدم ہونے تک جاتا ہے تو کیا وہاں تک آپ جائیں گے؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ہاشمی صاحب کی بات سنی, کیا اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوگی ایم ایم اے؟ جب بیٹھتے ہیں تو یہ ایک پہلا اجلاس نہیں ہوتا, آخری اجلاس نہیں ہوتا, یہ ایک پہلا اجلاس ہوتا ہے. اس کے بعد بھی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پارٹیوں نے اپنی بھی ان کی مشاورت ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی چیز یہاں پر طے ہوتی ہے تو ہماری شورا بھی ہے, وہ شورا میں بھی بات آئے گی, اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے آگے. لیکن جو کچھ معاملات ہیں وہ تو بہرحال فریہ سامنے آپ 2013 کی مثال دے رہے تھے, تو 2013 میں جب, اور وہ کراچی کی حد تک تھا, جب ہمارے لوگوں نے وہاں محسوس کیا کہ یہ عمل سارے کا سارا جو ہے وہ ماضی کی طرح ایک ہائی جیک ہو رہا ہے, کڈنیپ ہو رہا ہے, تو انہوں نے بائیکاٹ کا وہاں کے لیے فیصلہ کیا. تو میں جس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے, کہ جب نہیں کوئی چیز تھی تو نہیں کی کہی گئی, یعنی دن بھر اگر کوئی ایسے معاملات نہیں آئے
تو الیکشن کے بارے میں سوالات نہیں اٹھائے گئے. اوکے ٹھیک ہے, I'll bring ہاشمی صاحب ہے. ہاشمی صاحب, فافن کی رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بائی اینڈ لارج 2013 سے انہوں نے کمپیئر کیا ہے, کیونکہ تب بھی فافن نے رپورٹ دی تھی, اس میں بڑی ڈسکرپنسیز کا بتایا تھا. انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں جو الیکشنز ہیں وہ شفاف انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. اب یہ جو ہے غیر جانبدار مبصرین ہیں, ان کی رائے اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں, وہ ٹھیک بات ہے. ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے پہ جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا وہ دیا گیا. they have exercised their right to vote for any party. رائٹ. بٹ جو ریزلٹ ہے اس پہ فافن نے نہیں کہا ہے. ریزلٹ کی تیاری میں الیکشن ایجنٹ ہوتے ہیں, پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. فارم 45, 46, 47 اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ساروں کے سامنے گنتی کی جائے. آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کاش ہماری آزاد میڈیا دکھا سکتی لیڈیز پولنگ اسٹیشن پہ کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے ووٹ. کاش یہ ہماری آزاد میڈیا دکھا سکتی کہ شفاف طریقے سے کاؤنٹنگ کس طرح سے کیے جا رہے ہیں. ہم ان کو دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایڈریس بھی کیا. کل آپ نے دیکھا ہوگا سیکریٹری الیکشن کمیشن کو. انجینئرنگ سے سلیکشن کیا گیا ہے. میں جس حلقے میں رہتا ہوں کراچی میں, 2 دن کے بعد کل رات کو میرے پی ایس کا 92 کا کل آیا گیا, ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ایکسیس نہیں. تو یہ تو ہاں جہاں پہ ریزلٹ ڈکلیئر کرنا تھا لاڈلے اینڈ کمپنی کا, تو شاہ محمود قریشی صاحب کا شام کے 8 بجے 93,000 ووٹ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. مگر کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ ووٹنگ جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ چھوٹے علاقوں میں 50 میل پہ محیط نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے ووٹ 48 گھنٹے میں. ٹوٹل فیلئر آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان کے لب و لہجے سے یہ بات پتا چل رہا تھا کہ, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جن جن لوگوں نے فتیاب ہوئے وہ کن کن لوگوں کا شکریہ ادا کرتے رہے. تو ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا مینیج کنٹروورشل سلیکشن کوئی نہیں ہوا پاکستان میں. اور اب اس میں 2013 کو بھی انکلوڈ کریں کیونکہ اس کے بعد پورا دھرنا ہوا تھا. لیکن اس وقت جو خان صاحب نے اکٹھے جواب دے دیں, کل خان صاحب نے ایک سولوشن دیا ہے. عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر الیکٹ, انہوں نے کہا ہے کہ جو حلقہ آپ کہیں گے وہ ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. اور جب یہی سوال سیکریٹری الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نیٹی گریٹی طریقے کا نہیں پتا, لیکن جو بھی طریقہ ہے ہم بھی ریڈی ہیں. سو یہ ایک حل نہیں ہو سکتا اس معاملے کا؟ خان صاحب نے یہ پری میچور اسٹیٹمنٹ دیا ہے. ابھی تک خان صاحب نے نہ حلف اٹھایا, نہ وہ پرائم منسٹر بنے, نہ ہی از اتھارٹی. ہی از نو ون, ہی از ناٹ این اتھارٹی ٹو آرڈر فار سچ تھنگ. وہ اتھارٹی نہیں ہے, وہ اپنے ایکسیڈ کر گئے پاور سے. یہ اتھارٹی صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے جو کہ ناکام ہو گیا. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ لے اور جائے. اور الیکشن کمیشن چونکہ وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں ان کے سیکرٹری کہ فارم 45 نہیں دیا گیا, جب فارم 45 دیا ہی نہیں گیا اور سادے پرچیوں پہ آپ نے ریزلٹ بنا کے دیا, تو وہ کس بنیاد پہ پھر وہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور کیسے وہ ٹرائبونل پہ جایا جائے گا؟ جو طریقہ کار ہے مروجہ, جو قانونی تقاضا ہے, ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اس کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیری دا فارم 45. اس کے ساتھ جائیں اور جا کے کہیں کہ یہ فارم 45 ہے, اس کے اگینسٹ 46 بنا, پھر 47 بنا, پھر یہاں سے اپلوڈ ہوا اور یہ فائنل ریزلٹ بنا ہے. ٹھیک, آئی کم ٹو یو. خان صاحب ہے کون؟ خان صاحب ہے کون؟ ان کی اتھارٹی نہیں ہے ابھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں. وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے, وہ ابھی غیر رسمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایک ایم این اے ہے. ٹھیک, لیکن الیکشن کمیشن کے بہاف پہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیٹس اے فیئر کوسچن. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم ریڈی ہیں ایسا کرنے کے لیے. سو دیٹس دے آر دا اتھارٹی, مگر ان کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کون, تو پھر مسئلہ کون حل کرائے گا؟ آپ بتا دیں ہاشمی صاحب. فریہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے؟ ایز آف ٹوڈے اٹ از جسٹس ناصر الملک صاحب. آپ نے آج ہی حل کرانا ہے یا ویٹ کر سکتے ہیں ان کا ووٹ اٹھانا ہے؟ دیٹ سمپل. اور ایک پارٹی کے وہ چیئرمین ہے, دیٹ سمپل. انلیس ہی ہیز ٹیکن اوتھ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کے پہلے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو اتھارٹیرین ہو. یہ صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو نہیں ٹو کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی بات. الیکشن کمیشن ایک خود مختار سوورین ادارہ ہے, ایک آئینی ان کا تقاضا ہے, آئینی ڈومین ہے, وہ اس کے اندر رہ کر کے اپنے فیصلے کریں. نہ وہ شہباز شریف صاحب کی ڈکٹیٹ لیں, نہ وہ بلاول صاحب کی لائیں, نہ وہ عمران خان, نہ وہ کسی اداروں کی ڈکٹیشن. آئین جو ان کو اختیار دیتا ہے اس کے مطابق کام کریں. ٹھیک. پراچا صاحب, خیبر پختونخوا میں آپ کا الائنس تھا پی ٹی آئی کے ساتھ,
اور پی ٹی آئی ڈبل سیٹس لے کر آ گئی ہے خیبر پختونخوا سے. سو اٹ مینس کہ گورننس کو پسند کیا ہوگا لوگوں نے. یہ جو ریوارڈ ہے یہ جماعت اسلامی کو کیوں نہیں ملا, جو کہ منسٹریز بھی تھی ان کے پاس, جو کہ شامل رہے اس گورنمنٹ میں, وہ صرف پی ٹی آئی کو کیسے ملا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے فریہ, میں اس کی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑی سی یہ بات ہے کہ الیکشن مانیٹر کرنے کے لیے جو میڈیا ہوتا ہے اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور اسی طرح انٹرنیشنل آبزرور بھی یعنی جو اسی مقصد کے لیے آئے تھے وہ بھی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جانے کی ان کو آزادانہ رسائی نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ اس کی ویڈیو کی بات کر رہی ہیں وہ تو خود کیمرے بھی لگائے گئے ہیں نا, وہ ایک ویڈیو تو موجود ہے, یعنی خود اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. جہاں تک صوبہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کا تعلق ہے, بہت زیادہ جو گڈ گورننس ہے اور کرپشن فری ایک انتظامی صلاحیت ہے, اس کا مظاہرہ جماعت اسلامی کے وزراء نے کیا ہے, جس کا اعتراف کیا گیا یعنی ان کی طرف سے اور صوبے کے عوام کی طرف سے. اسی لیے یہ بات جب ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا اس کا ریوارڈ ہے ایک جماعت کو ملا ہے یا جماعت اسلامی کو یا ایم ایم اے کو بھی ملنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں ملا یعنی عوام کی طرف سے تو ملا ہے, لیکن اگر اس کو یہ کیا گیا کہ قیادتیں باہر رکھ دی جائیں, یعنی مولانا فضل الرحمان بھی باہر ہوں اور سراج الحق بھی باہر ہوں, عوام کا فیصلہ ہے. جی مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیوں کیا ہے, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آفتاب شیرپاؤ بھی نہیں ہے, اسفند یار ولی بھی نہیں ہے, یعنی جو ایک قومی قیادت کے لوگ ہیں جن کا ایک ایک آدمی کا اسمبلی میں ہونا ملک اور قوم کے لیے اور پارلیمنٹ کے وقار کے لیے اور سنجیدگی کے لیے ضروری تھا. اب یہ کہاں پہ کس نے کس طرح سے مینیج کیا کہ وہ قیادتیں آج پراجا صاحب ہمیں وقفے کی طرف جانے, مگر سوال اہم ہے پراجا صاحب کا. اس الیکشن نے یہ دیکھا کہ ساری لیڈرشپ جو ہے اس الیکشن سے میں ہاری بھی ہے یا آؤٹ آف اسمبلی بھی ہو گئی. اس میں بڑے بڑے نام ہیں. پراجا صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یہ ڈیزائن تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اسمبلی سے باہر کیا گیا ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فریہ. And welcome back. Andreeb Abbas صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you very much for being on the program. And most expectation یہ ہے کہ اندریب عباسی is most likely to be in the National Assembly as well. Congratulations اندریب, آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں نیشنل اسمبلی سے. عمران خان صاحب اس کو شفاف قرار دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ بہت ساری پارٹیز اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہیں. کیا کہیں گی آپ, اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ شکریہ بہت بہت فریحہ. واقعی ایک بہت ہی ہسٹوریکل مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ نئے پاکستان کا آغاز ہے. اور جہاں تک یہ کمپلینٹس کا تعلق ہے, آپ نے خان صاحب کی اسپیچ دیکھی ہوگی, پی ٹی آئی کی طرف سے اوپن انویٹیشن ہے کہ جس طرح سے بھی جو بھی پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ جی حلقے کھلیں, کمپلینٹ ہے کسی طرح کی ریگنگ کی, وی ول ڈیفینیٹلی سپورٹ اٹ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ہم 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے اور یہ نہیں کھول رہے تھے, تب بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پی میں کچھ بھی کھولنا چاہتے ہیں حلقہ, ہم کھولنے کو تیار ہیں. تو ابھی بھی وی ہیو اسٹیٹڈ وکٹری اسپیچ کے اندر, ابھی کہ اس میں آئی تھنک ضرورت نہیں تھی, لیکن اپنے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کریں, جو آپ کو لگے کہ جہاں ہماری ضرورت ہے ہمیں بتائیں, ہم بالکل ان کو ایڈریس کریں گے. جو بھی شکایات ہیں, اس الیکشن میں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی ایک ماحول بنایا گیا جہاں پہ کہا گیا کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. اس میں الزامات لگے کچھ اداروں کے اوپر. اس سے پہلے کیمپین چلائی پی ایم ایل این نے, اس میں وہ واضح طور پہ جوڈیشری سے بھی شکایت کرتے رہے. سو 2 اداروں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ساتھ میں اب الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال ہے. تو اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف حلقے کھل جائیں. سو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشو لگتا ہے, اس کو کیسے حل کریں گے؟
فریحہ یہ جو الیکشن کمیشن والی بات ہے نا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تھرو آؤٹ کہہ رہے تھے ہم نے اتنا بڑا دھرنا کیا, ہم نے کہا جی ان کی افیکٹونیس کو امپروو کریں, اس پہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. پھر وہ ایک کمیٹی بنی الیکٹرل ریفارمز کی 33 ممبرز کی تھی, 3 ہمارے ممبر تھے, 30 باقی تھے. اس کے اندر ہم نے یہ کہا اس کے بعد جب وہ سائن ہوا بل ہم نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا. ہم نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ میں 4 چیزیں کہیں. ہم نے کہا ایک تو الیکشن کمیشن کا جو پورا ہے یہ امپاورڈ نہیں ہے, اس کے اندر ایشوز ہے کمپیٹنس کے اور میرٹ کے. پھر ہم نے کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے یا بایو میٹرک ووٹنگ ہونی چاہیے, اور اس کا طریقہ کار بھی واضح کر کے دیا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ جی اوورسیز ووٹنگ اور 4-5 اور چیزیں تھیں جس میں ہم نے سیریسلی یہ کہا کہ جب تک کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا یہ آپ کو پرابلمز رہیں گی. لیکن آئی ایم سوری, ہمارا 3 ممبر تھے, ڈیسینٹنگ نوٹ تھا, لیکن 30 ممبر جن میں یہ نون لیگ جو اب شور مچا رہی ہے سارے شامل تھے, انہوں نے اس وقت اس پہ توجہ نہیں دی اور ہم بھی کمپلین کرتے رہے اور بھی لوگ کمپلین کرتے رہے اس پہ. لیکن انہوں نے یہ باتیں وہ وقت تھا کہ اس کو ایڈریس کر. ہاشمی صاحب ایک بار بہت بڑا دھرنا ہوا آپ کی حکومت میں جب آپ تھے, اس وقت بار بار ہم بھی کہہ رہے تھے, انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور لوگوں نے بھی بات کی تھی, اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ تھا کہ سسٹم کو ایسا بنا دیں کہ ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لے. اس وقت کیوں نہیں میجرز لیے گئے جو کہ پرپوز کیے گئے تھے؟ کیا اسی رزلٹ سے, اسی طریقہ کار سے آپ لوگ جیت جاتے تو آج شور نہ مچا رہے ہوتے, رزلٹ دیکھنے کے بعد شور مچے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے سر, الیکشن کمیشن جس پہ آپ آج اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ آپ ہی نے ان کو, آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر ان کو جگہ تک پہنچایا ہے. اس وقت جب دوسری جماعتیں کہیں تھی کہ طریقہ کار غلط ہے تو اس وقت کیوں نہیں سوچا, رزلٹ دیکھ کے کیوں یاد آیا؟ دیکھیے 2 آپ کے سوالات ہیں. ایک یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا, تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اور شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ 12 کوشش کے باوجود پی ٹی آئی کے دوست اس میٹنگز میں, ان کمیٹیز میں نہیں آتے رہے, شور مچاتے رہے. آپ تو سادہ میجورٹی تھے نا. دیکھیے میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, پارلیمنٹ میں بات کرنا آسان ہوتا ہے مگر جو بیشتر کام ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے وہ کمیٹیز میں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. کمیٹیز میں بیٹھ کے یہ چیزوں کو شارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, کمیٹی سے اس کو ایک نیٹی گریٹی کو کلیئر کرا کے پھر پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے. وہاں تو بس ایک ریڈنگ ہوتی ہے, کال ہوتا ہے اور پھر یس نو پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے, مگر سارے کام کمیٹیز میں ہوتی ہے. کمیٹیز میں پی ٹی آئی کے دوست نہیں آتے رہے, نمبر 1 ایک سوال کا جواب. دوسرا جواب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ آج اگر ان کو اعتراض ہے رزلٹ پہ وہ اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ میک اٹ ٹو دا کمیٹیز, جبکہ ایک سادہ اکثریت والی گورنمنٹ اس کے بغیر خود سے بھی ریفارم کر سکتی. یہ تو ایک مینجڈ الیکشن کیا گیا, پہلے پول ریگنگ کی گئی, ہمارے لوگوں کو ہم سے توڑا گیا. بعد میں کل آپ یہ مجھے پھر یہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اگر رزلٹ نہیں آ رہے ہوں, اگر کاؤنٹنگ کے وقت, یہ تو وہ اس سسٹم کی فیلیور نہیں ہے. فیلیور یہاں ہوا کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں جو پولنگ ایجنٹس کو زبردستی بے دخل کر رہی تھیں پولنگ میں کاؤنٹنگ کے وقت, وہ کون سی قوتیں تھیں جو الیکشن رزلٹ کو روک رہی تھی. الیکشن کمیشن نے کوئی رزلٹ نہیں دیا, تو پھر یہ رزلٹ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ تحقیقات کری میڈیا, ہماری بڑی آزاد ہے, بڑا خود مختار میڈیا ہے, یہ تحقیقات کرے. جو آپ لوگ رزلٹ اعلان کر رہے تھے شام 7 بجے سے, بعض چینلوں نے شام کے 6 بجے سے اعلان کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا تھا, الیکشن کمیشن کے چیئرمین نے آ کر کے رات 2:30 بجے 3 بجے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے طرف سے ایک رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہم نے ایک الیکشن ڈکلیئر نہیں کیا. تو پھر یہ شام کے 6 بجے سے الیکشن رزلٹ کون ڈکلیئر کروا رہا تھا اور یہ رزلٹ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ ایک الگ ایشو ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ پچھلے 2013 میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تک پہنچنے سے پہلے جب اجازت کا ٹائم نکل جاتا ہے تو چینلز اپنے رپورٹرز کے تھرو رزلٹ کو اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ایک عام پریکٹس ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو 2 گھنٹے کا ڈیلے ہے جس کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان کا ایرر ہے. اگینسٹ فارم 45 یہ فیصلے دیے تھے جب 10% الیکشن کے رزلٹ آئے, اس وقت سے ہی چینلز نے شام کے 7 بجے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جیت گئے. یہ ماحول بنا رہے تھے. ہم کوئی بچے تو ہے نہیں,
पूरी दुनिया के इलेक्शंस को देखते हैं, अपने भी इलेक्शंस को देखते हैं, हमारे हम चैनल पे जानते तो हैं नहीं कि कहा कब गया। कौन और एम्पायर जब को रुक मिला के गए इलेक्शन रिजल्ट्स करवा रहा तो है, हमने 2 किस तरह घंटे से तक आपके रिजल्ट्स नहीं मीडिया दिए ग्रुप को सर। मैनेज किया तो गया, ये भी हमें बात पता क्लियर है। रखे ना, किसने रिजल्ट दिया? हम तो नहीं दे रहे थे रिजल्ट उस वक्त जब नहीं आ रहे थे। तो उस आप वक्त बताएं ना, आपके पास गैप कौन था 2 रिजल्ट घंटे भेज का, रहा था? हमने भी रिजल्ट नहीं दिया उसमें। ये तो मीडिया हाउसेस बताएंगी ना, पाकिस्तान की ओके, इन्वेस्टिगेशन आजाद होनी मीडिया चाहिए। हाउसेस बताएंगी कौन भेज रहा था। क्या ये ठीक है, फॉर्म 45 ठीक है। के तहत वो रिजल्ट आ रहे थे? अंदरीब अब्बास साहबा, क्या ये फॉर्म 45, 46 और 47 के तहत आ रहे थे जो आप ऐलान कर रहे थे? ओके। क्या आप बताएं। अंदरीब अब्बास साहबा, क्या इसके अंदर फिर एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? डू यू थिंक जुडिशल कमीशन कुड बी एन आंसर? देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा जी वो जो कमेटी बनी थी, इनके लोग 3 बंदे जो हमारे थे वो नहीं आते थे जी। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड होती है अटेंडेंस। एक और थे तो हाँ, और अलवी साहब थे। ठीक। तो इनकी रिकॉर्ड होती है अटेंडेंस में, और ये आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, पेपर ले आए वहां से अटेंडेंस के, और आप देख लेंगे कि मैं हल्फिया कह रही हूँ कि वो उनकी अटेंडेंस जो होगी इन सबसे अच्छी होगी। और अगर ये सही है तो ये आपके प्रोग्राम में आके माफी मांगेंगे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। नंबर 2, ठीक है, अगर इनको ये मसला था कि 3 बंदे नहीं आते तो वहाँ मेजॉरिटी तो मौजूद थी 30 बंदों की। ठीक, तो अगर 3 बंदों के आने की वजह से ये बाकी 30 भी बैठ के वहाँ मेज पे जाते थे, तो ये तो बड़ी इनफेक्टिव कमेटी थी जिसने देखा कि 3 बंदे नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, 3 बंदों की बात माननी। ओके, इस मामले को we will try to talk to Fafin also। हम कोशिश करते हैं इसका क्या सलूशन हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो 2014 में मेरे ख्याल से आप दोनों को बुला के मैंने प्रोग्राम किया होगा। ये इल्जाम थे, बस अंदरीब अब्बास साहिबा जो थी वो इस तरफ थी और जो हाशमी साहब हैं वो इस तरफ थे। बस अब आप लोग की साइड्स बदल गई हैं, लेकिन बात आप लोग एक ही कर रहे हैं तकरीबन सवाल इसके कि वो कह रही हैं, अभी से ही कह रहे हैं हम हल्के खुलवाने के लिए तैयार हैं। ये तब्दीली जरूर आई है। पंजाब गवर्नमेंट अंदरीब अब्बास साहिबा, हमजा शहबाज कह रहे हैं कि राइट हमारा है क्योंकि मेजॉरिटी हमारी है, हमने आपको KPK में बनाने दी थी गवर्नमेंट। अब क्यों PTI चाहती है कि वो गवर्नमेंट बनाए उधर? देखिए जी, राइट तो उसकी होती है जिसकी मेजॉरिटी हो, ठीक है ना। तो हम अपने मेजॉरिटी जो है वो कलेक्ट कर चुके। अगर इनके पास है ओवर राइटिंग मेजॉरिटी, किस तरह कर चुके हैं बताइएगा जरा। हमको आप बता चुके हैं कि हमारे पास है। जो नताइज है, मुस्लिम लीग नून 127, तहरीक इंसाफ 123, आजाद उम्मीदवार 29, पीपल्स पार्टी 6, मुस्लिम लीग काफ 7। आप मुस्लिम लीग काफ को साथ मिला रहे हैं जी। हमारी ऑलरेडी राब्ते, आपको पता ही है कि दिस इज द 3rd डे वी हैव बीन टॉकिंग टू पीपल। तो इंडिपेंडेंस और काफ, ठीक, और रिजर्व सीट मिला के आपको वो नंबर मिल जाता है। एंड ये जो राब्ते हैं इनमें क्या निगोशिएशन हो रही है? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के तो बहुत खिलाफ है और इस बात के भी कि बाइंग एंड सेलिंग नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो किस बात पे, मतलब इस तरह की तो कोई बातचीत नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, देखिए ये बड़ा सिंपल सी बात है, आप भी जानती है फ्रिया कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो मोस्ट इंडिपेंडेंट्स वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और वो आपका एक अट्रैक्शन होती है उनको। और इसीलिए वो उन्होंने खुद हमसे राब्ते पहले से भी किए हुए थे कि जी अगर हमारे इंडिपेंडेंस हैं तो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड दे प्रेफर कि गवर्नमेंट की पार्टी को ज्वाइन किया जाए। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राइट। आपको मैं ये बात अंदरूनी जराए से बिल्कुल आपको वसूख के साथ, इस तरह से नहीं जिससे आपने अटेंडेंस की खबर दी है, ये बिल्कुल वसूख के साथ बता सकती हूँ कि मुस्लिम लीग काफ तो PMLN के साथ नहीं जाएगी। ये उनको मैसेज भी भेजा गया, बट दे हैव सेड वेरी क्लियरली कि PMLN के साथ। सो इस लॉ से तो अभी और PTI के साथ है वो, तो डायरेक्ट मेजॉरिटी तो फिर PTI की बनती है। फिर आपकी मेजॉरिटी कैसे है? आजाद उम्मीदवारों को साइड पे रख दें अभी अगर। फरिया देखिए, जो रिजल्ट है, जो सिंबल है, उसमें 1 to 7 वर्सेस 1 to 2 और 1 to 3, एक वोट से भी हुकूमत बदल दी जाती है। जो उसूल हमारे लिए था वही हमने अपनाया था 2013 में। जैसे चौधरी आज अगर PTI का नाम ही फिर ठीक रखा गया है, अगर पहले से अंडरस्टैंडिंग है जमातों पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको यू टर्न करके कहते हैं हम मेजोरिटी में। लेट द आजाद इलेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग हुई है। PMLQ
PML क्यों आके ये उनके साथ ज्वाइन करें, पार्लिमानी पार्टी बने, उसमें बैठे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। As of today हम मेजॉरिटी नंबर वाले ऑपोजिशन में बैठ जाएं, टुडे हम मेजॉरिटी पार्टी नंबरों के ऑपोजिशन में बैठ फिर जाएं। ये शिकायत ना करें, फिर ये शिकायत नहीं करें, फिर अगर मरकज में हम ये कहें कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो दीगर पार्टियों को मिला करके अपोजिशन बनाएगी, क्योंकि इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। कौमी असेंबली में दे हैव गॉट ओनली 115 और अभी रिकाउंटिंग में ये रिड्यूस होगा, फिर इमरान खान साहब की 4 सीटें छूटेंगी, बाकी छूटेंगी, तो फिर तो इनके पास नहीं होंगे। फिर तो ये वजीर आजम पाकिस्तान के से भी इनको हाथ धोना पड़ेगा। अगर ये उसूल अपनाते हैं ये वाली, तो फिर लेट स्टार्ट म्यूजिक बजाएं, फिर देखते हैं कि कौन कैसे करता है। और हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर फ्री ये रूल अपनाते हैं सर, लेकिन ओके अब मैच पे आ जाते हैं ना, हाशिम बात भी तो सुने, ये हमें मजबूर ना करें सर। मजबूर पहले होने से पहले नंबर तो देख लें जरा, 63 नशिस्तों से आप किस तरीके से नंबर 63 नंबर है, 63 असेंबली में हमारे पास नंबर है, ऑपोजिशन हमारे पास है नंबर। अच्छा ठीक है, करते हैं, लेट्स डू द मैथ। और अभी इनकी पीपल्स पार्टी को मिलाएंगे 743 के साथ, इज दैट इट? जी हम जिसको भी मिला रहा हूं, अगर ये फिर वो बनते हैं आपके कितने बनते हैं? फिर आपके 106 बन जाते हैं। कोई एम्बार्गो है क्या पीपल्स पार्टी को ना मिलाएं? वो तो सिर्फ उनके ऊपर एम्बार्गो है, पीटीआई पर। पार्टी का कोई नुमाइंदा वजीर आजम पाकिस्तान हो सकता है पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हो सकता है किसी आजाद में से वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया जाए, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पीटीआई के साथ नहीं है वो उसको बैक कर रही हो, उस आजाद खुद मुक्त। So you are saying, ठीक है, फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है, आपने बता दिया, अडॉप्ट हुआ है। ठीक, ये कोई अचंभे की बात नहीं। अगर सेनेट में कोई आजाद आदमी पाकिस्तान के सेनेट का चेयरमैन बन सकता है, तो कोई आजाद पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है। बलूचिस्तान से कहीं से भी फिर पीटीआई नहीं बनेगी। फिर बड़ी क्लियर बात है, फिर पीटीआई नहीं बनना, फिर किसी और ने बनना है। अगर ये फॉर्मूला पंजाब में अडॉप्ट किया जाएगा तो मरकज में फिर पीटीआई नहीं बनती। अंदरीब अब्बास साहिबा, ये आपने बातें सुन ली है कि वो कह रहे हैं हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम नेशनल असेंबली में फिर जोड़ तोड़ करके नंबर्स पूरे कर लेंगे, जैसे आप पंजाब असेंबली में करने जा रहे हैं। पहले तो नंबर्स देख लेना और फिर देख ले पार्टी आगे कौन सी है। ठीक है, इन्होंने पहले भी मुकमुका किया हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल अभी कुछ और ही कह रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 मिला भी लें तो वो हम अकेले से फिर भी कम है, मतलब वो 106 के मुकाबले में हम ऑलरेडी 115 है। ठीक, तो आप देखें कि इसमें फिर भी ये डेफिसिट में होंगे, तो एक विश लिस्ट और होती है और प्रैक्टिकल हमारे साथ एमएमए भी है, पीकेएम भी है, बहुत सारी और पार्टियां, डोंट वरी। नंबर गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे उतरेंगे, आप फिक्र ना करें। पीटीएम एंड एमएमए वो कह रहे हैं हमारे साथ है। एमएमए की 11 नशिस्तें हैं, बहुत सारी पार्टियां, जितनी रेस्ट ऑफ द पार्टीज आर विद। देखिए पहले जरूर इनको कोशिश करनी चाहिए, अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन वो आगे से जो जिनके मुतालिक ये बातें करें वो तो कोई और बयान दे रहे हैं बाहर जाके, तो थोड़ा सा रियलिटी चेक भी कर लें कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज फीजिबल। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे टीवी पे कि ये सारे जो है सब कुछ छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे तो नॉट बैड, लेकिन ये प्रैक्टिकली वो कुछ और कह रहे हैं जाके बाकी चैनल्स में बैठे हुए, पावर स्ट्रगल यहाँ पे बना लें। लेकिन पंजाब असेंबली में लेट्स कम टू दैट, अगर आप लोग गवर्नमेंट बनाने चाहते हैं तो सीएम के लिए किस किस के नाम है? हमारे पास भी कुछ नाम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी हमें बताएं। मैं कुर्बान जाऊं इनके उसूलों के केपी में 33 सीटों से हुकूमत बना लिया इन्होंने। इनके पास सिंगल मेजोरिटी भी नहीं थी, ओनली दे वर हैविंग 33 सीट्स। और आज जब हमारा मसला आया तो ये कहते हैं नहीं जी हमारे साथ तो सारे मिले हुए हैं। ओके ठीक है, कौम ये सब कुछ देख रही है। हमारे पास बहुत सारे सीएम के कैंडिडेट हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। आपके पास तो एक ही है, पार्टी जिसको कहेगी वो सीएम का कैंडिडेट बन जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के अलावा भी कोई ऑप्शंस है? जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मसलन कौन कौन? मसलन आप देखते रहे ना, आप मुझसे प्री मैच्योर उसको एक्सपोज ना कराएं। ओके, अंदरीब अब्बास साहब, पीटीआई के तो आए हैं नाम, अलीम खान साहब का नाम आया, आपने भी ट्वीट की और लोगों की तरफ से कहा गया कि डॉक्टर यास्मीन का नाम प्रपोज कर देते हैं, फवाद चौधरी साहब का नाम आया। ये नाम अभी ऐसे ही गर्दिश करें या इस पे गौर हो रहा है?
دیکھیں نام تو بہت سے، یہ سارے بہت اچھے نام ہیں اور کچھ اور بھی شاید اور کوئی ہے تو بھی بتا دیں. یہ ہمارا پروسیس ہے ابھی. تو دیکھیں یہ پروسیس جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ابھی ہمارا وہ فارمل یا فائنل ڈیسیشن نہیں ہوا. ٹھیک، ہمارے اس وقت ساری جو نام ہیں وہ کنسیڈریشن ہو رہی ہے. ابھی تک جو پرپوز نام جی ابھی تک جو پرپوز نام ہے وہ کون کون سے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی نام ہوں گے، ایک کچھ تو آپ نے مینشن کیے، بٹ آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اب اتنے 123 کے قریب لوگ ہیں اینڈ اس کے اندر بڑے بڑے کیپیبل لوگ بھی ہوں گے. تو ہمارا ایک اپنا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اس کو شارٹ لسٹنگ کریں گے اور پھر ایک فائنل چوائس کریں گے جو کہ ابھی نہیں ہوئی. It will be premature for me to talk about it. اینڈ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر تبدیل ہونے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں جی وہ تو اب اگین ماشاءاللہ اس میں تو ہمارے پاس کوئی 60+ لوگ ہیں اینڈ اس میں بھی ہم نے کافی جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس چوائسیز ہیں، تو اس کا بھی پروسیس ابھی جس کو کہ فائنل نہیں ہوا. بٹ اٹ ول بی، یہ بات طے ہے کہ خٹک صاحب نہیں ہوں گے، پرویز خٹک صاحب کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی یہ بات بالکل طے نہیں ہے. Khattak Saab has been a chief minister before also. He will also may be a candidate and there will be other candidates as well. Okay, ہاشمی صاحب، یہ جو ہم بار بار ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی میں بہت ضروری ہے کہ شکست بھی تسلیم کی جائے، ریزلٹ ایکسیپٹنس بھی ہو. یہ پاکستان میں بالکل ہے ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی آپ کو خالی نہیں کہہ رہی کیونکہ باقی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، ماضی میں پی ٹی آئی کہہ چکی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیا جاتا ہے. کبھی پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، کبھی پوسٹ پول مینجمنٹ ہو جاتا ہے، کبھی آپ جیسے لوگوں کو ریزلٹ بھیج دیا جاتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سے، الیکشن کمیشن سے ریزلٹ نہیں آتا ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے. تو یہ جب تک دیکھیں، جب تک الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی اپنے پاور کو ایکسرسائز نہیں کرے گی، جب تک اسے رائٹ لیفٹ سے ملتا رہے گا، اس وقت تک پھر آپ کبھی توقع نہ رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو بھی اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی بہتری نہیں ہے، اس سے پاکستان کے لیے کمزوری ہوتا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ کمزور ہو جاتا ہے. رنظیب عباس صاحبہ، ہم نے خان صاحب کی اسپیچ دیکھی، اگر کوئی اور ڈیموکریسی ہوتی تو دوسرے کینڈیڈیٹ کی بھی اسپیچ آتی ہے اور وہ اتنی ہی گریشیس ہوتی ہے. 2013 میں بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا، تب بیمار تھے خان صاحب، لیکن ابھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. یہ کب ہوگا پاکستان کی ڈیموکریسی میں؟ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ تبھی ہوگا جب جو الیکشنز کا پروسیس ہے اور الیکشن کمیشن کو بااختیار نہ کر دیا جائے. اگر آپ وہی کریں گے جو ہوتا آیا ہے پچھلی 2 گورنمنٹس کے اندر کہ جی ان کو الیکشن کمیشن کے اپنے بندے انہوں نے اپنے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیپیسٹی یا اس کی افیکٹونیس کا ایشو آتا ہے، تو یہ سوالات اٹھیں گے. جو ہم نے 4 ڈسینٹنگ نوٹ میں چیزیں کہی تھیں کہ جی امپاورمنٹ آف الیکشن کمیشن، جس سے یہ گورنمنٹ کے پریشر میں نہ آئے اور اس کے بااختیار ہو اور ایک قابل قسم کی اس کے پاس ریسورسز ہوں، وہ انہوں نے جب نہیں خود کیا تو اب جب ان پہ پڑی ہے تو اب ان کو وہ ٹیسٹ وہ جو ہوتی نا وہ دوائی اب ان کے منہ میں آئی ہے تو کڑوی لگ رہی ہے. تو لیکن ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم بنا دیں اور آپ سسٹم کو دوسروں کے لیے استعمال کریں اور پھر جب آپ کو خود اس میں سے گزرنا پڑے اور آپ دہائی دیں تو پھر آپ کی اپنی جو ہے نا ساکھ وہ قائم نہیں رہتی، آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ساؤنڈ نہیں لگتی، بیکاز آپ نے باقیوں کو اس سسٹم سے گزار کے کہا تھا کہ یہ بیسٹ سسٹم ہے، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. میں تو ابھی بھی کھلی ان کو دعوت دے رہی ہوں، 4 کیا اگر یہ 14 حلقے کھلوانا چاہتے ہیں، ان کے بیگ کھلوانا چاہتے ہیں، کچھ کرانا چاہتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ جی پولنگ ایجنٹس ادھر ہوئے، پریزائڈنگ آفیسرز ادھر ہوئے، ہم نے تو ماشاءاللہ ساتھ ویڈیوز بھی دی تھی، سوال کیا تھا ہاشمی صاحب نے کہ کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں، تو ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے، یہ نہیں کریں کہ ہم جا کے کھول دیں گے. دے ول ایکچولی سپورٹ یو اس ڈیمانڈ کے اندر. یہ ایک دوبارہ نئی خطرناک بحث کھلنے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ جب 2014 میں یہ بحث ہوئی تھی تب ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ سولوشن اورینٹڈ ہونے چاہیے. یہ مت بھولیے پاکستان میں ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس از لومنگ. اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے کب تک جانا ہے؟ اس حملہ ہے، اس شکایت کو ٹیبل پہ لے آئے ہیں، بٹ لیٹس سالو اٹ ایز ویل. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.